جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی شروع کرتے ہیں، ساتھی آلموسٹ آ گئے ہیں۔ تو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سورۃ المائدہ ختم ہو جائے گی۔ آخری 5 آیات ہیں، تو ایک تو ان کو دیکھیں گے کہ ان کے معنی کیا ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر جو سیکھنے والی چیز ہے عقیدہ بنانے کی، وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، اور اگر انسان شرک نہیں کرے گا، موحد ہوگا۔ موحد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننے والا، اس کی پوری صفات کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے وہ کیا ہوگا، حدیث کی روشنی کے اندر بھی، اور اس میں ایک خاص آیت آ رہی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ماشاءاللہ پڑھی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے شاہد تھے۔ تو میں جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نہیں ہے کہ جو حضرت ابو ذر غفاری جا کے سو بھی سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور وہ آیت کو سنتے رہے، اور انہوں نے اس کو روایت بھی کیا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یاد ہوگا آپ کو کہ پروفیسر صاحب نے اور میں نے ایک چیز کہی تھی کہ جو بنی اسرائیل میں سے نصارہ تھے جن پر انجیل اتری، ان کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک تو وہ تھے کہ جو باپ اللہ کو مانتے تھے، بیٹا کن کو مانتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ اور کسے مانتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح جبرائیل القدس۔ علیہ السلام کو۔ جبرائیل علیہ السلام، روح القدس، ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شروع میں ایسا ہی تھا، اور یہ اب بھی یہ فرقہ ہے، اور ان کو کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ۔ جو نصارہ ہیں ان کے 2 ذہن میں رکھیے گا، ایک پروٹیسٹنٹ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں وہابی ہوتے ہیں جی، جی اور رومن کیتھولک کے ماننے والے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ یہ چیز جو ابھی آج ہم پڑھیں گے یہ عقیدہ ہے ان کا، اور اب بھی، یعنی کہ پہلے عقیدہ یہ تھا کہ بھئی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں اللہ ہیں، اور تینوں میں سے ہر 3 میں سے ایک وہ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ جسٹینین ایک ان کا مطلب تھا بادشاہ اور پریسٹ بھی تھا، اور جس کے نام پہ یہ ترکی کے اندر یہ جو بنی ہے مسجد، اور اس کو آیا صوفیہ، دوبارہ مسجد، جی آیا صوفیہ۔ مسجد صوفیہ، ہاں جی، تو یہ مسجد صوفیہ جو ہے وہ جسٹینین ہی تھا، اسی سے ہی خریدی گئی تھی، اور اسی کا چرچ مطلب تھا جسٹینین، مطلب یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو لہذا 431 میں ان کا یہ عقیدہ جو تھا، وہ چونکہ بادشاہ تھا جسٹینین، تو اس نے مکمل طور پہ بدل دیا۔ اس نے کہا جی کہ ہم مانیں گے اللہ کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جو والدہ ہیں اس کو ام اللہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ام اللہ. ام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی والدہ اللہ کی ماں. تو اللہ کس کو مانا؟ حضرت عیسیٰ کو. عیسیٰ کو. عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ ہے ہی، تو لہذا ان لوگوں نے تینوں کو مانا. اب وہی عقیدہ جو رومن کیتھولک کا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پکا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری اسی طریقے سے وہی عقیدہ ان کا یہاں ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، آپ کی خاص توجہ. جی جی جی. اچھا جی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ترجمہ یہاں تک کریں جی پروفیسر صاحب. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم. اے عیسیٰ ابن مریم. جی کیسر بھائی. کیا کیا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. یہ سوال پورا ہے. تو اب انت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا تو نے، کیا تو نے. اب دوبارہ آ رہا ہے قلت للناس، تو نے لوگوں سے کہا تھا، تو نے لوگوں سے کہا تھا. اتخذونی امر کا صیغہ ہے، کہ تم مجھے بناؤ، مجھے بنا لو. و امی، اور میری والدہ کو. اور میری والدہ. والدہ کون تھی؟ حضرت مریم. حضرت مریم. حضرت مریم. جی. اب بھی جو تصویر آتی ہے اس میں جو اپنا حضرت مریم کی جو فوٹو ہے وہ حدیث علیہ السلام کی، تو وہ سولی پر مطلب دیتے ہیں مریم کی، جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی وہ ویسے دے دیتے ہیں، اور اللہ کی فوٹو بنا نہیں سکتے وہ. اچھا تو ترجمہ ہوگا، اور یاد کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ کہے گا جی کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بنا لو. آگے کیا بنا لو؟ الہینی. ترجمہ مل کے دو معبود، دو معبود بنا لو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. اللہ کے علاوہ. علاوہ کا مطلب ہے اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ بھی. ہم نے دون کے معنی دو کیے ہوئے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ چھوڑ کر اس جگہ پہ بھی دونوں فٹ ہو جاتے ہیں. کبھی اللہ کو چھوڑ کے ان دونوں کو معبود بنا لو. اب وہی چیز ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ تو ہے ٹھیک، اس کے برگزیدہ انبیاء الحمدللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے والے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اس وقت جو ہم جس کے در پھنسے ہوئے ہیں. اب اگر تو ہم ہر ایک کی عزت احترام اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کا بارڈر بالکل الگ الگ رکھو. بالکل ٹھیک ہے کہ مخلوق کو نیچے سے اٹھا کے اللہ مت بناؤ، اللہ کو نیچے گرا کے اس لائن سے تو نعوذ باللہ کون گرائے گا. لیکن یہ ہے کہ کوشش جو بھی کرتا ہے کہ صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو اگر نیچے لے جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے یا مریم علیہ السلام کو کہہ دیتا ہے اللہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک. یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اور یہی چیز ہے جو ہم نے عقیدتاً سیکھنی ہے یہاں، اس لیے کہ اس کے بعد موحدین کی بھی بات آ رہی ہے. اچھا جی یہاں تک ہوا. قال، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، قال تو وہ کہیں گے، کس نے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये माजी क्यों आया है, ये ज़हन में रखें। और ये सब साथियों को ये पता होना चाहिए ये चीजें कि भाई माजी है और माजी का तर्जमा हम मुस्तकबिल में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो बातें जो तकदीर के अंदर लिखी जा चुकी हैं और वो वैसे ही होनी है, तकदीर के अंदर लिखी जा चुकी हैं का मतलब क्या है? कि वो माजी करीब, कि वो माजी बन गया अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए वो क्या होगी? माजी बन गया, माजी करीब माजी है, इसलिए कि उसने तकदीर ऐसे लिख दी है। हमारे लिए वो चीज जो है मुस्तकबिल में होनी है, लिहाजा हम उस तकदीर के लिखे हुए अल्फाज का जब तर्जमा करेंगे तो हम जमाने के लिहाज से करेंगे। तो वो जमाना चूंकि क़यामत का होगा, लिहाजा कौला का तर्जमा हम वो कहेगा या वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, तब कर रहे हैं। ये समझ आ गई? जी हाँ, जी अगर ये इल्मी नुक्ता है और याद रखना है, ये बहुत सारे लोग हैं कि जो माजी को माजी में करके बहुत जगह पे भूले भटके हुए हैं। शेख मोहम्मद एक बहुत बड़ा अजीब किस्म का बंदा है जो लफ्जी तर्जमा करके तो वो लोगों को गुमराह करता फिर रहा है। जी, क़ाला सुबहानका, सुबहानका ये लफ्ज़ अहम पाक है। वो कहेंगे कि तू पाक है। हाँ, तू पाक का मतलब है क्या कि तू इन सब चीजों से पाक है, सब ऐबों से पाक है। ये एक ऐब है अल्लाह के लिए कि उसका कोई क्या हो, उम्मुल्लाह हो, नाऊज़ु बिल्लाह जी, और ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हों। और दूसरे लफ्जों में जो उनके ज़हन में है वो बहुत खतरनाक है, अल्फाज कहे नहीं जा सकते। जी जी बिल्कुल। अच्छा, क़ाला सुबहानका, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ए अल्लाह जी तू तो इन सब चीजों से पाक है। ऐबों से पाक है। लफ्ज ऐबों करना है तब भी ठीक है, तू इन सब चीजों से पाक है। अब आगे क्या है? मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक़। मा यकूनु ली का मतलब है मेरे लिए जायज नहीं या मेरे लिए नहीं था। मा और यकूना अपना ये मुजारे है, तर्जमा किस में होगा? नहीं है मेरे लिए, माजी में माजी में होगा। मा यकूनु ली मेरे लिए सही नहीं था, जायज नहीं था, अन अकूला कि मैं कहता, कि मैं कहता, मा लैसा ली बिहक़ जिसका मेरे पास कोई हक नहीं। जी, जिसका मेरे पास कोई हक नहीं। जी हाँ जी, बिल्कुल। मा लैसा ली जिसका नहीं था मेरे लिए, बिहक़ हक, कि मैं बाप मैं कोई ना मैं मेरे लिए जायज नहीं था कि मैं वो चीज कहता जिसका मेरे पास कोई हक नहीं था। जिसका हक मुझे नहीं कोई था। हक नहीं था, यूं कर लें, हाँ जिसका जी, मुझे जिसका कोई मुझे कोई हक नहीं था। ठीक है, आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? और ये ईसा अलैहिस्सलाम की क्या ही वर्जन है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे, इन कुन्तु कुल्तु हु फ़क़द अलिमता हु। तो हम इसको अलिमता पढ़ेंगे। इन कुन्तु, अगर तू था, अगर मैं कुल तो हूँ उसको वो कहा कहता, होता। हाँ जी, अगर मैंने, अब तर्जमा बनेगा, अगर मैंने उसे कहा होता, अगर मैंने उसे कहा होता, ये वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई हैड टोल्ड देम सो, ओके, फकद अलिमतहू, तो बेशक होता, बेशक तू उसे जानता होता। बेशक
तू अगर उसे मैंने जानता कहा होता। होता तो बेशक तू इसे जानता होता। जी जी ऐसे ही है। हाँ। लेकिन आजिजी के साथ कहेंगे, वो नहीं है लफ्ज जो मेरे मुंह से थोड़ा सा ऐसे निकल गया, अल्लाह ताला से कोई माफी। जी तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सी का मा फी नफ्सिक। अब वक्त बनेगा। तालमु तू जानता है तू तू जानता है तू जानता है, मा फी नफ्सी जो जो मेरे मेरे दिल में दिल है। में जो मेरे नफ्स में जो है। मेरे दिल में है वो तू जानता है। वला आलमु और मैं और नहीं मैं जानता नहीं और मैं नहीं जानता माफी नफ्सिक जो जो तेरे 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 दिल में है। जो तेरे दिल में है या तेरे नफ्स में है, ठीक है, वो मैं नहीं जानता। तू जानता है कि एक इंसान उसकी नीयत क्या है, वो मुसलमान है नहीं है, जी उसने कहा है नहीं कहा है। मैं तो उठा लिया गया था जी, और जी। जितनी देर तक रहा उतनी देर तक उतने लोगों का मुझे पता है जितने लोग मेरे इर्द गिर्द थे। और तू तो सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह ताला को वो कहेंगे कि इन ये अल्लाह ताला की तमहीद है, मदा है, तारीफ है कि इन्नका अंता भी बेशक तू ही बेशक तू ही अल्लामुल गुयूब बहुत ज्यादा जानने वाला है गैबों की बातों को या गैब की बातों को। गैब की क्या करना है? बातों गैब की बातों बेशक को तू ही बहुत जमा ज्यादा हो जाएगा। जानने वाला है। अल्लाह मुल्क जो गैब की बातों को बहुत ज्यादा हाँ, तमाम बल्कि गैबों को ये कहो कि बेशक तू ही गैब की बातों को बहुत ज्यादा जानने वाला है। ये कहें, तर्जमा करें। बेशक तू ही गैब की बातों बेशक को तू बहुत ही ज्यादा जानने वाला है। गैब की बातों को बहुत ज्यादा जानने वाला है। ठीक है जी। इसका इब्तिदा ये हुई कि शिर्क जो था नसारा का वो ऊपर आया। अब क़यामत के दिन क्या होगा, ये भी ज़हन में ये रखना है कि जो ये हम सोचते हैं कि फलां को गैब का इल्म है, फलां को चीज़ है, बस चीज़ ये है कि वो मेरे लिए मेरी कम इल्मी, दूसरे को अल्लाह ताला ने वो ज़्यादा दे दिया। लेकिन सारे का सारा गैब किसके पास है? अल्लाह 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 के आलिम पास। और ये भी याद किएगा उसके अलावा और किसी के पास नहीं है। बिलाशुबह। ये साथ रखें तब अकीदा बनेगा, वरना क्या बन जाएगा? शिर्क हो जाएगा कि वही चीज अल्लाह के पास है, वही चीज हमारे पास। जो सारे का सारा गैब किसके पास? अल्लाह के अल्लाह पास। के अल्लाह पास। के पास। और जिस गैब को लेके यहाँ मुसीबत बनी हुई है वो तो ये है कि मेरा उस्ताद मुमकिन है मुझसे बहुत ज्यादा आला जानता हो। क्या ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही। जी जी? और मेरे लिए ये वो गैब हो तो वो चीजें ये गैब नहीं होती। ये गैब बताइए गैब है आज बस यही समय हाँ यही है ना कि सब चीजें अल्लाह ताला की अता की हुई चीजें हैं। इल्म कम हाँ जी ज्यादा, वमा ऊती तुम मिन इल्मिन इल्ला कलीला, तो तुम्हें तो बहुत थोड़ा सा दिया गया है। अच्छा जी, तर्जमा इसका करेंगे कैसर भाई और आगे फिर चलेंगे, वक्त कम है जी। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और जब अल्लाह कहेगा ईसा इब्ने मरियम से, अअंत ए कुल्त, ईसा इब्न, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा ए जब ईसा अल्लाह इब्ने कहेगा मरियम, ए ईसा इब्न मरियम जी, अअंत कुल्त लिन्नासी, क्या तूने लोगों से कहा था, इत्तखिजूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के अलावा दो माबूद बना लो। काला सुबहानका मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह तू सब ऐबों से पाक है, मेरे लिए जायज नहीं कि मैं कहूँ जो मेरे लिए, नहीं मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं कहता, मुमकिन मेरे कह लें, जायज नहीं। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि मैं वो बात कहता जो मेरे हक में नहीं, जो मेरे जिसका मेरे पास हक नहीं था। इन जी जी कुल्तुहु फकद आलिमता, अगर मैंने कही वो बात कही होती तो बेशक तू उसे जानता होता। तालमु मा फी नफ्सी,
تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا عالم ما نفسک، اور میں نہیں جانتا جو ما تیرے نفس فی میں ہے، نفسک، ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ جی آگے پہ چلیے جی۔ اچھا جی، اب ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، بالکل دیکھو خوبصورت محادثہ ہے۔ ما قلت لہم کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے بعد الا آ گیا ہے، تو ماں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں میں نے اسے کہا، نہیں، کہا ذرا جلدی میں نے کریں گے۔ ما قلت لہم، میں نے انہیں نہیں نہیں کہا، کہا نہیں کہا تھا، نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ حکم دیا۔ ہاں، میں نے نہیں کہا ان کے لیے مگر وہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہا تھا جی، ان وربکم، اعبدوا اللہ، کہ کہ تم عبادت اللہ کرو کی عبادت کی، کرو، کہ تم اب تم اس لگائیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو ربی، میرا رب میرا ہے، بھی رب ہے، میرا تمہارا بھی رب رب ہے، و ربکم، ربکم، وربکم، اور تمہارا بھی رب۔ اور تمہارا بھی رب ہے۔ آگے پروفیسر صاحب یہ وَقُنْ ربکم ہے، ربکم نہیں ہے۔ ربکم، جی ربکم نہیں ہے، ربکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اب ما دمت فیہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، جب تک میں ان میں، رہا، رہا، کون ہاں تو جی، جب جب رکھا تک میں جب ان تک میں رہا، تو وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وَكُنْتُ، اور اور تو اور تھا، تو ان میں پر تھا، اچھا میں تھا، ٹھیک ہے، علیہم، ان پر ان پر ان پر، شہیدم، گواہ، 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 ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں جب تھا، تک نہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو میں ان پر گواہ تھا جی۔ گواہ ہوتا ہے دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، تو میں ان پر گواہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ وہی توفیتنی پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، آج بھی پڑھا، اٹھا لیا، فلما توفیتنی، جب تو نے جب مجھے اٹھا لیا، لیا، فوت جی، کر دیا، تو کنتا انتا، دو دفعہ آ رہا ہے، کنتا انتا کا مطلب ہے تو ہی، تو ہی تھا، الرقیبہ، نگہبان، نگہبان علیہم، ان پر، ان پر، تو ہی ان پر نگہبان تھا، نگہبان تھا۔ نگہبان تھا۔ اس کے بعد میری ذمہ داری تو تھی نہیں، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو ان پر الرقیب، الرقیب اللہ کے ناموں میں سے ہے جی، تو ہی نے، الشہید بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہ یاد رکھیے گا، تو ہی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر اور تو چیز پر ہر چیز گواہ پر ہے، گواہ تھا۔ گواہ تو ہے، گواہ ہے، اب وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور تو ہر ایک چیز پر گواہ ہے جی۔ اپنے غلام سرور بھائی، ما جی سر۔ قلت لهم الا ما امرتنی به، ما قلت لہم، میں نے انہیں نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ، مگر جس کا تو نے مجھے حکم دیا، جی، ان اعبدوا انِّبُدُوا، اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ کہ کی تم، عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ٹھیک ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، تو میں ان پر گواہ تھا، میں ان پر گواہ تھا، تو پہلے کر لیتے ہیں، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود رہا، موجود رہا، فلما توفیتنی، پس پھر جب جب تو نے تو مجھے نے اٹھا مجھے لیا، اٹھا لیا،
جب تو نے مجھے اٹھا لیا کنتا انتر رقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگران تھا، تو بس تو ہی کہہ لیں تو وہ آ جائے گا، پھر تو ہی ان پر نگران تھا، نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ جی۔ اور یہ جو ابھی آیت پڑھنے لگے ہیں، اہم ترین آیت ہے، حدیث بخاری میں موجود ہے اس کے لیے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ہے وہ آیت جو کہی کسے اپنا کہے گا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ کہیں گے، السلام کہے گا۔ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ آیت پڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ساری رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل کے اندر یہ کہے، بلکہ جو آج میں نے حدیث پڑھی اس کے اندر یہ تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے پھر بھی یہ پڑھتے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، جی ایسا ہے نا، جی جی وہاں یہ لفظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے تب بھی یہ پڑھتے۔ تو صبح ہوئی تو میں نے پوچھا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت آپ ساری رات پڑھتے رہے ہیں؟ تو وہ کہتے رہے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے التجا کرتا رہا ہوں یہ آیت پڑھ کے کہ یا اللہ میری قوم کو میری شفاعت نصیب فرما، جی جی میری شفاعت نصیب فرما۔ اور اس میں وہ آیت پہ پچھلی یاد رکھ لیجئے گا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ شفاعت کرنے کے لیے ہوں گے، تو ہاں تو آگے حدیث چلتی ہے، جی حدیث چلتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو تیری شفاعت اس کے لیے ہوگی، جس نے شرک نہیں کیا وہ ہوگا۔ اوپر شرک ہے، اوپر جو ابھی پڑھا کہ اے عیسیٰ تجھے اور تیری والدہ کو جو الہین بنانے کا کیا تو نے کہا تھا، وہ کیا ہے؟ شرک۔ اب یہاں یہ آ جاتی ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے بارے میں تمہاری شفاعت جی اللہ کے قبول کروں گا، قبول کروں گا۔ جی قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تو وقت 13 منٹ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، خوبصورت آیت ہے اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے جو حدیث ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور یہ کبھی رات کو نفل پڑھیں تو اس کے اندر یہ آیت آپ بھی پڑھیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں عذاب دے، عذاب دے گا، عذاب دے، عذاب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ تو سامنے ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے دن، اگر تمہیں عذاب دے گا تو فإنہم عبادک، تو وہ بے تیرے شک وہ بندے تیرے بس بندے تیرے ہیں، بندے ہیں، بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر اگر تو تو انہیں ان کو معاف کر دے، اگر تو نے معاف کر دے، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے بے شک شک بے شک تو تو ہی ہی غالب اور بے شک بہت حکمت والا۔ تو ہی انتہائی غالب اور انتہائی حکمت والا ہے، عزیز زبردست بھی ہے، عزیز بادشاہ بھی ہے، عزیز مصر قوت والا۔ تو کیا ترجمہ کرنا ہے عزیز کا؟ انتہائی غالب، انتہائی غالب۔ غالب، پہلے پڑھو جی وہی الفاظ جو پڑے ہوئے ہیں، اور حکمت والا۔ جی مسعود صاحب جلدی جلدی ذرا، اس لیے کہ ایک آیت رہتی ہے۔ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، نہیں مسعود اگر صاحب، وہاں مسعود نہیں ہے، صاحب ذرا ہلو جی آپ تو وہ دیکھ عذبہم، کے پڑھیں اس کو، اینک پہن لیں اگر نہیں ہے تو، واو نہیں ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم جی عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں۔ تو وہ تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، تو فإنک انت العزیز الحکیم،
تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. تو انتہائی غالب اور انتہائی حکمت والا ہے. یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. جی جی بالکل. اچھا جی آگے 2 آیات ہیں. قال اللہ ھذا. اب اللہ تعالیٰ سچے جو لوگ ہیں وہ کون ہوں گے؟ توحید پرست، اوپر شرک والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک ان کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے یا نہیں کریں گے یا انہوں نے نہیں کیا، وہ صادقین ہیں. قال مسلمان شرک اللہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج کے دن یہ اعلان ہے. قال اللہ اللہ کہے گا، اللہ فرماتا تو اللہ اللہ کہے گا، کہتا ہے، کہے گا اللہ کہے گا جی ھذا یوم، یہ دن آج ہے، وہ دن ہے، آج وہ دن ہے ینفع الصادقین، ینفع فائدہ نفع دے دے گا، گا، صادقین سچوں کو، صدقہم ان کا سچ. جی فائدہ دے تو گا. ترجمہ کریں. جی قال اللہ، اللہ کہے گا، اللہ کہے گا ھذا یوم، یہ وہ آج دن آج ہے وہ وہ دن دن ہے ہے جی یہ وہ دن ہے، کر لیں ینفع الصادقین صدقہم، سچ بولنے والوں کو ان کا سچوں سچ کو فائدہ دے فائدہ گا دے ان کا سچ. جی سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. سچ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے سچ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی صلی اللہ. تو سچ یہ ہے. تو یا اللہ ان میں سے بنا لے. آمین ثم آمین. آمین. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. جی لہم جنات، ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ جن رہی کے ہیں، نیچے بہ رہی ہیں. جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. جی بالکل ہے، اس وقت تیار ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں وہ گے، ان میں ہمیشہ رہیں اس گے. میں نہیں، وہ ان میں، اس میں نہیں. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. چار 2 جنتیں تو ویسے ہیں نا، لہم جنتان، اس کے پیچھے بھی 2 جنتیں ہیں. آپ کو 4 جنتیں مل سکتی ہیں، 4 جنتیں. جی تو یہ تو سارے لوگوں کے لیے ہیں. جی خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں ہمیشہ رہیں گے. ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. ہمیشہ ہمیشہ. جی ترجمہ کیا کریں گے اپنے غلام سرور بھائی؟ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ ان میں، ایک تو خالد ہے ہمیشہ رہنے والے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں. کیوں جی؟ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ ان رہنے جنتوں میں والے. ہمیشہ رہنے ہمیشہ والے ہوں رہنے گے. والے ہوں گے. آگے پتہ کیا آ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. وردو عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. سبحان جی اللہ. تو ترجمہ مستقبل میں کریں یہاں، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، راضی ہوگا. اللہ ان سے راضی ہوگا. وردو عنہ، اور وہ اللہ سے ان سے راضی راضی ہوں گے. اور وہ اس اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. کیوں جی؟ جی ترجمہ کون کریں گے ابھی؟ کیسر بھائی کریں گے، آپ پروفیسر صاحب کر چکے ہیں. جی قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم.
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز جی العظیم. یہ بہت یہ کئی ترجمہ کریں. اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. رضی اللہ عنہم، پتہ ہے آپ کو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب جنت کے اندر، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں آگے کہے گا کہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز نہ دے دوں؟ ہاں جی دے دو. میں اس سے بھی بڑی چیز نہ دے دوں؟ ہاں دے دو. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان پردہ اس کو ختم کر دیا. اور پھر حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں رضا ڈالے گا. رضا یہ لفظ ہے، رضی اللہ، رضا ڈالے گا اور پھر وہ جنت کو بھول جائیں گے. اللہ اکبر. وہ رضا جو ہے اللہ کی بہت بڑی چیز ہے. اس کو ویسے نہ پڑھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الفوز العظیم. یہ رضا حاصل کرنا بہت بڑی کامیابی ہے. جنت تو اس کا پچھلا بیس بن گئی نا. آگے جی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی کے لیے ہے. ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین. آسمان اور زمین کی آسمانوں اور زمین اتنی کرتے ہیں. وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے. بادشاہ 7 آسمان ہے، زمین ہے. اور سورہ طلاق اس کے آخر میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے آسمان پیدا کیے ہیں اتنی زمینیں پیدا کی ہیں، ان کو تلاش کرو کہاں ہیں. جی، للہ ملک السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین. وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جی، ترجمہ کریں گے جی کون اب اپنے غلام سرور صاحب، مشتاق مغل صاحب نہیں مشتاق ہیں. مغل صاحب، نہیں وہ اچھا ہے نہیں. مسعود بھائی ہیں. مسعود بھائی نے نہیں کیا ہوگا ترجمہ میرے خیال میں. جی مسعود صاحب نے کیا ہے. بہرحال مسعود صاحب، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ہے اس کی بادشاہی. جی، اللہ ہی کے لیے آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کی بادشاہت. جی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور وہ ہر چیز پر قادر. اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، انتہائی قدرت رکھنے والا ہے، قدیر. اچھا جی، یہ ہمارا الحمدللہ سورۃ المائدہ 120 آیات ہیں، یہ ہو گئی ختم. کل سے انشاءاللہ ہم سورہ انفال جو ہے وہ سورہ انعام جو ہے یہ انشاءاللہ شروع کریں گے. تو یہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے ہمیں دور رکھے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے اور اس کے اندر یہ بھی پڑھا کہ میں اللہ سے التجا کر رہا تھا، اللہ نے میری التجا قبول کر لی کہ قیامت کے دن جو میری قوم کے بندے ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوا ہوگا ان کے لیے میری شفاعت کام دے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے
आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी कैसर भाई जल्दी जल्दी में आखिरी 2 आयात का तर्जमा दी।